आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस खूबसूरत निस्बती नाम की फजीलत, तौसीफ और सना बयान करेंगे, वो नाम नबी है कुरैशी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल में से कनाना को चुना, कनाना में से कुरैश को चुना, कुरैश में से बनी हाशिम को चुना और बनी हाशिम में से मुझे चुना। ये हदीस मुबारक सही मुस्लिम में दर्ज है। ये हदीस जाहिर करती है कि कुरैश का इंतखाब अल्लाह ताला ने खुद फरमाया और फिर कुरैश में से बनी हाशिम और इनमें से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया गया। ये एक अजीम रूहानी और नस्बी फजीलत है। अल्लाह ताला ने सूरह कुरैश में कुरैश कबीला का खास तौर पर जिक्र किया। सूरतुल कुरैश आयत नंबर 1 और 2। कुरैश को उनसो उल्फत हासिल हुई, इनको सर्दियों और गर्मियों के सफर की उल्फत नसीब हुई। ये जाहिर करता है कि कुरैश को अल्लाह ने दुनियावी आसानियों और सरफराजियों से भी नवाजा था ताकि वो अल्लाह की इबादत करें और शुक्र अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक इमामत यानी क़यादत कुरैश से होगी। ये हदीस कुरैशी नस्ब को इस्लामी क़यादत में तरजीह देने का सबूत फराहम करती है। इसमें हिकमत ये है कि कुरैश अरब में सबसे मोअज़्ज़ज़ और असर व रसूख वाला कबीला था, लिहाजा इनकी क़यादत को लोग ज़्यादा कबूल करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कुरैश से होना आपकी आला नस्बी शान को जाहिर करता है। अरब के लोग कुरैश की बात को अहमियत देते थे, वजह से आपकी दावत को कबूल करने के इम्कानात ज़्यादा थे। अल्लाह ताला ने नबूवत ऐसी कौम में रखी जो खुद क़यादत की अहल हो ताकि दुनिया नबूवत को कबूल करे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब कुरैशी की अज़मत को गहराई से समझते और दिल से तस्लीम करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरैश से ताल्लुक़ कोई इत्तेफाकी चीज़ नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब करदा नस्ब है। वो इस नस्बत को इज़्ज़त, शर्फ, क़ुर्बे इलाही और रूहानी अज़मत का ज़रिया समझते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में से हैं और कुरैश अरब के सरदार हैं और अरब तमाम अक़वाम पर फजीलत रखते हैं। ये बात वो फ़ख्र से नहीं बल्कि क़यादत और शराफत के तकाज़े के तहत कहते थे ताकि लोग दीन की क़यादत को पहचानें और समझें कि ये अल्लाह का मुंतखब करदा रास्ता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो ख़ुद कुरैशी थे, बारहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैशी निस्बत को हुस्ने नसब, इखलाक और एतमाद की अलामत के तौर पर पेश करते। जब हबशा के बादशाह नजाशी के दरबार में इस्लाम की नुमाइंदगी की गई तो उन्होंने यही कहा, अल्लाह ने हम में से एक मर्द को भेजा जो हम में सबसे ज़्यादा शरीफुन नस्ब, सच्चाई में सबसे आगे, ईमानदार और पाक दामन है। यहाँ शरीफुन नस्ब का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैशी अज़मत की तरफ इशारा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब अरबों में कबाइल की बुनियाद पर फ़ख्र किया जाता था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आला कबीले में से होने के बावजूद आजिज़ी इख्तियार फरमाई। यानी वो ये समझते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैशी निस्बत एक फजीलत है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस पर तकब्बुर नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रा तुम में से कुरैश के होंगे। ये हदीस सहाबा इकराम के नज़दीक इतनी मजबूत और मुसल्लमा थी
کہ خلافت راشدہ کے بعد جب خلافت امویوں جو قریشی تھے ان کے ہاتھ میں گئی تو صحابہ نے اس کو قبول کیا۔ حالانکہ بہت سے اختلافات بھی تھے لیکن قریش کے حق کے قیادت کو تسلیم کیا گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریشی لقب کو اللہ کی طرف سے انتخاب کا اظہار سمجھتے تھے، شرف نسب اور روحانی عظمت کا مظہر جانتے تھے، قیادت کے حقدار ہونے کا نشان مانتے تھے اور اس نسبت کو باعث ادب، محبت اور تعظیم سمجھتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم کے چچا تھے، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا رہے تھے تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دی جا سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جانے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا، یہ اللہ کا دشمن ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں عمر، یہ قریش کا سردار ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریشی ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے فرمایا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے امان دے دی ہے تو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ قریش کی عزت اللہ نے خود قائم کی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریشی نسبت کو حجت بنایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری صحابی نے اسے تسلیم کیا۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کی توہین یا تذلیل سے بچتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہی قبیلہ ہے جس میں سے اللہ نے اپنے آخری نبی کو چنا۔ بعد میں فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے۔ یہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریشی ہونے اور قریش کی عزت کو محفوظ رکھنے کی اعلیٰ مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریشی ہونے کی نسبت اہل تصوف کے ہاں بھی بے حد عظمت اور روحانی علامت کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ اسے صرف نسلی یا قبائلی شناخت نہیں سمجھتے بلکہ اس کو باطنی، روحانی وراثت، قیادت اور نور نبوت کی علامت مانتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جو سادات حسنی اور حسینی میں سے تھے، اکثر اپنے قریشی اور علوی نسب کا ذکر کرتے اور اسے روحانی امانت قرار دیتے۔ ان کے نزدیک یہ نسبت نہ صرف عظمت کی بلکہ ذمہ داری، اخلاق اور باطن کی پاکیزگی کا تقاضا بھی تھی۔ صوفیہ کے ہاں ایک بات مشہور ہے، جو قریشی النسب ہو اور باطنی طریقت میں بھی صفات نبوی کا وارث ہو، وہ دنیا اور آخرت کا سردار ہے۔ اہل تصوف کے کچھ حلقوں میں تعویذات یا روحانی ورد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریشی نسبت کا ذکر کر کے دعائیں کی جاتی ہیں، جیسے یا اللہ ہمیں اس پاک نبی کے صدقے جو قریش کے نورانی شجرے سے ہیں ہماری مشکل آسان فرما۔ اہل تفسیر مفسرین اکرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریشی نسبت کو قرآن کریم کی متعدد آیات کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ قریش کا ذکر قرآن مجید میں نہایت وضاحت سے آیا ہے، جیسے سورۃ القریش آیت نمبر 106 میں امام فخر الدین رازی تفسیر ابن کبیر میں لکھتے ہیں، قریش کا ذکر اس لیے آیا تاکہ ان کی اہمیت ظاہر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا خصوصی نزول قریش پر کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔
جبکہ امام طبری تفسیر الطبری میں لکھتے ہیں قریش کا ذکر قرآن میں بطور امت سید البشر ہوا، کیونکہ انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور یہ مکہ کے محافظ اور دین ابراہیم کے وارث تھے۔ امام قرطبی الجامع الاحکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ قریش کو یہ عظمت اس لیے ملی کہ اللہ نے نبوت ان میں رکھی اور یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں شرف کا باعث بنی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 124۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ امام رازی اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریشی نسبت کے ساتھ جوڑتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو نسبی شرافت، عقل، اخلاق، بردباری اور قیادت کے اوصاف سے مزین کیا، اس لیے نبوت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ امام زمخشری تفسیر الکشاف میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کا جواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریشی ہونے پر اعتراض کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ رسالت ان کے عقل و فہم کی محتاج نہیں، بلکہ اللہ کے علم اور حکمت کا فیصلہ ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 128۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے۔ اس کے تفسیر نکات میں ابن کثیر فرماتے ہیں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریشی نسبت کو عظمت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ کفار مکہ اور بعض دیگر قبائل کہتے تھے قرآن کسی اور بڑے شخص پر نازل ہوتا تو بہتر نہ ہوتا۔ اس پر سورۃ الزخرف کی آیت 31 سے لے کر 43 میں فرمایا گیا، کہتے ہیں یہ قرآن ان دو بستیوں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اترا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قریش کے روحانی مقام اور شرف کو واضح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریشی ہونا اللہ کے فیصلے کا نتیجہ ہے، نہ کہ لوگوں کی سوچ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب قریشی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اٹھا اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔